تمام حضرات خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر جی ہے کہ بہت اچھا۔ نیچے ماشاء اللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ ما قبل کی آیات کے اندر آپ حضرات نے یہ پڑھ لیا تھا کہ جو آدمی یہ گمان کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اپنی طرف سے گڑھ رہے ہیں اور ان کو اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا تھا کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا نہ ہو، بلکہ اللہ نے ہی ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور وہ جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ بلا رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے۔ آگے یہ جو آخری آیت تھی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انزلناہ، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، آیات بینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، یا واضح آیات بینات، آیات بینات واضح نشانیوں کے ساتھ، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یہدی، سیدھا رستہ دکھاتا ہے یا ہدایت دیتا ہے، من، اس آدمی کو یرید، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ کرتا ہے اس کو ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ نے ہدایت مقدر لکھ دی ہے اس کو ہدایت ملے گی، اور جس کے بارے میں اللہ نے یہ ہدایت مقدر نہیں لکھی اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی کیوں نہ ہوں۔ پہلے بھی میں آپ حضرات کو حضرت ابو طالب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ جب مر رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہی کہ آپ میرے کان کے اندر جو ہے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، میں کل قیامت والے دن جو ہے تیرے ایمان کی گواہی دوں گا۔ تو اس وقت یہ جو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس وقت جو ہے پھر اس کو کہا کہ تم مرتے وقت جو ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر رہا ہے، تو یہ شرم و شرمی جو ہے وہ جو ہے ایمان اس کے اوپر نہیں لایا، اور اللہ نے جو ہے اس کو ہدایت نہیں دی۔ تو بات ہو رہی ہے جس کو مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے اس کو ہدایت ملتی رہی ہے، اور ہر وقت جو ہے آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کریں، کہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں جو کفر یا کلمات ہوں جن کی وجہ سے جو ہے ہم ایمان سے خارج ہوں۔ ہر وقت جو ہے تجدید کیا کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں موت دے ایمان کے اوپر، کلمے کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں یا جو مومن ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہادو، جو یہودی ہیں، والصابین، والصابئین، اور جو صابی ہیں۔ صابی کا مفسرین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ جو ستاروں کی پرورش کرتے ہیں، یعنی جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ والنصارى، جو نصارہ ہیں، اور اسی طرح والمجوس، جو مجوسی ہیں، یعنی جو آگ کی پرورش کرتے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، اشرکو، کیا نام ہے، جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور چیز کو۔ تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں، جو بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ بھی آ گئے ہیں، اور جو کسی اور چیز کو جو ہے شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو یہ تمام چیزیں اشرکو کے اندر آ گئی ہیں۔ ان اللہ یفصل بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہید، گواہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کہ جو آدمی جس چیز کی عبادت کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اللہ جو ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الم تر ان اللہ یسجد، بے شک
کیا علم ترا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ان اللہ بے شک یسجد لہو، اس کو سجدہ کرتی ہے اس کے لیے. یہاں پر سجدے سے مراد ہے وہ عاجزی ہے، یعنی اس کے سامنے جھکاتی ہے، سر جھکاتی ہے یا عاجزی اختیار کرتی ہے. من فی السماواتی، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمینوں کے اندر ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، ستارے، والجبال، پہاڑ، والشجر، درخت، والدواب، جانور، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت زیادہ، وکثیر حقا، اور کیا نام ہے، بہت زیادہ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ آئے گا، یا ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آئے گا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسوا کر دے یا ذلیل کر دے، فَمَا لَهُ، پس نہیں ہے اس کے لیے، من مکرمن، کوئی عزت دینے والا. یعنی جس کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو رسوا کرنا ہے، اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے. ہدایت دینے والا اللہ کی ذات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا دعوت دینا، دعوت پہنچانا، اور کیا نام ہے، دلوں کو کھولنا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسوا کر دیتے ہیں، فما، اس کو، لہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں رسوائی کا، فما لو، پس نہیں ہے اس کے لیے، من مکرمن، کیا نام ہے، کوئی عزت دینے والا نہیں ہے اس کو کوئی عزت دینے والا. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کیا نام ہے وہ کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ دو گروہ ہیں، اختصموا، جو جھگڑتے ہیں، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں. ہذان خصمان اختصموا، اور یہ دو مدعی ہیں جو جھگڑتے ہیں یا جو لڑائی کرتے ہیں، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں. فالذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب، کہ کاٹ دیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے، من الناری، آگ سے، یعنی ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کو اللہ تعالیٰ کیا پہنائیں گے، آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے ان کے لیے، یعنی آگ کے کپڑے جو ہے ان کو پہنائے جائیں گے. اور آگے فرما رہے ہیں کہ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کہ یصب، اور ڈال دی جائے گی، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر، الحمیم. الحمیم بولتے ہیں کھولتا ہوا پانی، یعنی گرم اور سخت، جو بہت زیادہ گرم اور اس کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر استعمال ہوتا ہے، کہ وہ کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا. یوسارو، اب وہ کھولتا ہوا پانی کیا کرے گا، یوسارو بھی ما فی بطونہم والجلود، کہ وہ ان کیا نام ہے، جو اس کے یوسحرو، گل جائیں گی، اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے گل جائیں گی، ما فی بطونہم، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا، ما فی بطونہم، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا، والجلود، اور ان کی کھال بھی، یعنی جو ان کے پیٹوں میں ہوگا اور جو کیا نام ہے کھال ہوگی، کیا نام ہے وہ جل جائے گی سب کی سب. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے واسطے ہتھوڑے ہیں لوہے کے، یعنی ان کا جو کیا نام ہے، ان کے لیے جو بطور ان کو عذاب کے جو ہے وہ دیے جائیں گے، یا ان کے لیے جو عذاب ہوگا کہ وہ ان کو جو ہے لوہے کے ہتھوڑے ان کے لیے ہوں گے. کہ یعنی ان کو لوہے کے ہتھوڑے جو ہے، مراد یہ کہ ان کو جو ہے سخت قسم کا عذاب دیا جائے. اور لوہے کے ہتھوڑے یہ بھی ہو سکتا ہے کیا نام ہے کہ ان کو لوہے کے ہتھوڑے جو ہے وہ مارے جائیں، ہونے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. اور یہ بھی کہ کیا نام ہے ان کو بہت زیادہ، جس طرح ایک لوہا جو ہے بہت سخت ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے ان کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا. اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق. کلما ارادو، جب چاہیں، ارادو وہ ارادہ کریں، ان یخرجو کہ وہ نکالتے ہیں، منہا اس دوزخ سے، من غم
گھٹن کی وجہ سے، یعنی جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، یعنی وہ کافر جو ہے یہ ارادہ کرنا چاہیں گے اور وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، من غم، گھٹن سے، اعیدوا فیہا، تو ان کو دوبارہ لوٹا دیا جائے گا اس کے اندر، اور یہ کہا جائے گا وذوقوا، تم چکھو عذاب الحریق، جلن کا عذاب، آگ کا عذاب۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی استاد صاحب۔ جی آ رہی اچھا، ہے۔ یہ جو ہادانی خصمان اختصم ہے، اس کے اندر بعض حضرات نے یہ بات کی ہے کہ یہ وہ والا واقعہ ہے جنگ بدر کا، یعنی مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے پیش ہوئے تھے میدان کے اندر، اور کافروں کی طرف سے جو ہے عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید اور اس کا بھائی شیبہ، یہ تین آدمی جو ہے وہ مسلمانوں کے تین آدمیوں کے سامنے جو ہے وہ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب مسلمانوں کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو ان کا مد مقابل تھا، انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مد مقابل تھا وہ جو ہے ان کو قتل نہیں کر سکے، بلکہ اسی اثناء کے اندر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا مد مقابل کو قتل کر کے دیکھا کہ حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے، تو انہوں نے پھر جو ہے حضرت عبیدہ کا جو کیا نام مد مقابل تھا اس کے اوپر وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ اس واقعہ کی طرف ہے کہ یہ جو کیا نام ہے دو گروہ ہیں، تو ایک تو ان میں سے مسلمانوں کا ہے جس کے بارے میں یہ آگے ساری وہ آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا، طرح طرح کی نعمتیں دے گا، ساری چیزیں عطا کرے گا، اور دوسرے گروہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ کیا نام ہے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور ان کو اوپر سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور تیسری بات ہے کہ وہ پانی ایسا ہوگا کہ ان کے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہوگا پیٹ کے اندر یا ان کی کھال جو ہے وہ بالکل اس سے گل سڑ جائے گی، یعنی جل جائے گی۔ اس کے بعد یہ جو ان کا عذاب، یعنی اگر یہ جہنم سے جو ہے اگر نکلنے کا ارادہ بھی کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ ان کو جو ہے جہنم کے اندر ڈال دیں گے اور یہ کہیں گے وذوقوا عذاب الحریق، تم چکھو آگ کا عذاب یا جلن کا عذاب۔ اس کے بعد یہ جو دوسرا گروہ ہے ایمان والے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کیا نام ہے ان آیات کا شان نزول ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو ہے ہذان خصمان اختصموا، اس سے مراد جو ہے ان دو فریقوں کے بارے میں جو ہے یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی جو جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ آمنے سامنے ہوئے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب جو ہے اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل داخل کرے گا الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، جنات، ایسے لوگوں کے لیے باغات ہیں۔ باغات کیسے؟ ایسے باغات ہوں گے تجری من تحت الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا من اساورا، اور کیا نام ہے مزین کیے جائیں گے اس کے اندر کنگن، من ذہب، سونے سے، ولؤلؤا، اور موتیوں سے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو جو ہے سونے، یحلون کا مطلب ہوتا ہے پہنائے جائیں گے، اور ان کو جو ہے سونے کے کنگن اور موتیوں کے کنگن جو ہے پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا جو پوشاک ہوگی یا ان کا جو لباس ہوگا، فیہا اس میں، حریر، ریشم کا ہوگا۔ تو ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مردوں کے لیے ریشم حرام کیا ہوا ہے، تو پھر جنتیوں کو ریشم کا لباس کیوں پہنایا جائے گا؟ جو مردوں کے لیے اللہ نے حرام کیا ہے وہ دنیا کے اندر کیا ہوا، یہ نہیں کہ آخرت کے اندر بھی ان کو نہیں پہنایا جائے گا، بلکہ آخرت کے اندر جو ہے ان کو ریشم جو ہے پہنایا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس کے اور طور طریقے ہیں اور جنت کے جو ہے اور طور طریقے ہوں گے، تو جنت کی دنیا کے ساتھ مطابقت کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، صراط الحمید، جی، وَهُدُوا،
اور پائی جائے گی ان کے لیے اور راہ پائی جائے گی کہ الطیب انہوں نے صاف ستھری یعنی الطیب من القول اور صاف ستھری بات کی کہ اور راہ پائی انہوں نے صاف ستھری بات کے لیے یعنی انہوں نے صاف ستھری بات کہی بہدو الی صراط الحمید اور راہ پائی اس تعریفوں والے کی راہ یعنی انہوں نے جو ہے سیدھا راستہ اختیار کیا اس تعریف کرنے کا جو مستحق ہے اس کی وجہ سے اس کا اب یہ جو دوبارہ آپ اس کا دیکھ لیں کہ وہ ہدو الطیبی اور وجہ یہ ہے کہ ان کو کیوں اس طرح کا لباس پہنایا جائے گا ان لوگوں کی رسائی جو ہے وہ پاکیزہ بات ہے دوسری طرح کہ ان لوگوں کی جو رسائی ہے یا ان لوگوں کی جو راہ ہے وہ پاکیزہ بات کی طرف ہے یا وہ پاکیزہ بات ہے یا نیک کام ہے اس وجہ سے جو ہے ان کو کیا نام ہے رسائی پائی انہوں نے اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے وہ ہدو الی صراط الحمید اور وہ جو ہے کیا نام ہے پہنچ گئے تھے اس خدا کے راستے کی طرف جو کیا نام ہے ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے اب بعض مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر جو یہ لفظ آیا ہے کہ وہ ہدو الی الطیب من القول اس سے مراد جو ہے وہ کلمہ توحید ہے یعنی کلمہ طیب ہے ٹھیک ہے وہ ہدو الی الطیب سے مراد کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے اس لا الہ الا اللہ کو مقصد بنا کر زندگی گزارا تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس چیز تک پہنچ گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف جو سب سے ہر چیز کی تعریف کا زیادہ مستحق ہے وہ اس تک وہ پہنچ گئے اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سے قرآن مراد ہے یعنی وہ ہدو الی الطیب من القول سے مراد قرآن مجید ہے یعنی قرآن مجید جو ہے وہ برحق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قریش مکہ کو اور کفار مکہ کو چیلنج دیے کہ آپ کے اندر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید اپنی طرف سے گڑھا ہے یا اپنی طرف سے بنایا ہے تو آپ اس کے مقابلے میں 10 صورتیں لے کر آ جائیں پہلے 10 صورتوں کا چیلنج دیا گیا جب وہ اس سے عاجز آ گئے پھر اس کے بعد ایک صورت کا ذکر کیا اور چیلنج دیا گیا تو جب وہ اس سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی کہ آپ جو ہے ان کو یہ کہہ دیں کہ صرف ایک چھوٹی سی صورت جو ہے وہ اس کے مقابلے میں لے کریں جو یہ نہیں لا سکے اور اس کے بعد جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اس صورت کو جو ہے ان کا جو ایک جگہ تھی جہاں پر بھی کوئی اچھے اشعار جو ہے وہ کہتا تھا تو وہ وہاں پر لٹکا دیا جاتا تھا تو اس کے بعد جو وہ اس وقت تک لٹکا رہتا تھا جب تک کوئی اور آدمی جو ہے اس شعر سے اچھا شعر جو ہے وہ نہ کہتا جب کسی اور نے اچھا کیونکہ عربی جو ہے یہ اشعار وغیرہ بہت کہا کرتے تھے تو جب کوئی اور دوسرا آدمی جس کا اشعار جو ہے اس شعر سے جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا تھا تو پھر وہ اس کو اتار دیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس کو جس کا اچھا شعر ہوتا تھا اس کو لگا دیتے تھے اور جس دن جو ہے ان کو چیلنج دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ لگا دیا انات یعنی اس قرآن مجید سے کوئی اور زیادہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا جس کی ان کے پاس یہ عربی نسل ہونے کے باوجود یہ اس کے مقابلے میں جو ہے ایک آیت نہیں لا سکے ایک آیت اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جو کفر کرتے ہیں یعنی جنہوں نے انکار کیا ہے ویصدون عن سبیل اللہ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے الذی وہ جعلناہ کو جس کو ہم نے بنایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسجد حرام کو ہم نے بنایا للناسی تمام لوگوں کے لیے سوان برابر
للعاکف فیہ والباد، کہ وہ آئیں اور اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے عاکف کا مطلب رہنے والے ہوں فی اس کے اندر، اور باہر سے والباد کا مطلب ہوتا ہے اور باہر سے آنے والے، یعنی برابر ہے یہ جو اس زمین کے اندر جو رہنے والے ان کے لیے بھی یہ زمین ہے، والباد اور جو باہر سے آنے والے ان کے لیے بھی یہ زمین برابر ہی ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، اور جو اس میں چاہے یا جو اس میں ارادہ کرے، بِالْحَادٍ ٹیڑھی راہ یعنی شرارت کا، بظلم شرارت کا، جو اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی شرارت کا ارادہ کرے گا یا ٹیڑھا پن اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نُذِقْهُ، ہم اس کو چکھائیں گے، من عذاب علیم، ایک دردناک قسم کا عذاب۔ یعنی ہم نے تو یہ مکہ مکرمہ بنا دیا، تو اب یہ کفار مکہ جو ہے اس کے اندر ٹیڑھی ٹیڑھی راستہ اختیار یہ کر رہے ہیں، تو یہ لوگوں کو مکے آنے نہیں دیتے، راستوں کے اندر بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں پر جو لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہوتے تھے اور یہ ان کو کہتے تھے کہ تم نہ جاؤ، اس سال حج نہ کرو، یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اس علاقے کے اندر ایک ایسا آدمی آیا ہوگا کہ جب تم اس کے ساتھ کلام کرو گے، اس کی بات سنو گے، تو تم جو ہے اس کے فدائی ہو جاؤ گے، تم اس کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ گے۔ تو وہ اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو روکتے تھے، اور یہ حج جو ہے وہ کیا نام ہے نہیں کر رہے تھے، اور بھی کئی وجوہات تھیں جس کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے ان کو نہیں آنے دیتے تھے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ ان الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ جو ہے کیا نام ہے اللہ کے راستے کے اندر روکتے ہیں ان لوگوں کو، ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کی طرف یعنی آنے سے جو ہے وہ ان کو روکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ اور یسدون عن سبیل اللہ کا میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ سبیل اللہ سے مراد جو ہے یہاں پر اسلام ہے، یعنی وہ لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم جو ہے مکے کے اندر نہ جاؤ، وہاں پر ایک آدمی ہے وہ تمہیں دعوت دے گا اور تم جو ہے مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح جو ہے دوسرے کوئی ایسے لوگوں کو، وہ خود بھی تو ایمان لاتے نہیں تھے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ چھوڑو چھوڑو یار، اس کی بات نہ سنو، فضول بات ہے، یہ ایسی ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، اپنی طرف سے بناتا رہتا ہے، اس کو کچھ پتہ ہے نہیں، اور یہ ہمارے دینوں کو جھوٹا اور برا بلا کہتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کہا کرتے تھے اور روکتے تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد جو ہے اگلی جو آیات ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ان آیات کا میں آپ کے سامنے جو ہے تو تھوڑا سا 1-2 منٹ میں خلاصہ رکھ دیتا ہوں کہ یہ وہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں اور خانہ کعبہ جو ہے وہ بنائیں، اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنا لیا اور خانہ کعبہ بنانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے یہ اعلان کر دیں لوگوں کے اندر کہ وہ جو ہیں اس گھر کا جو ہے طواف کرنے کے لیے آئیں اور اس گھر کا جو ہے وہ حج وہ کریں۔ تو اس کے اندر اور ان کی جو آواز تھی، جو انہوں نے اعلان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس وقت کے جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں تک جو ہے وہ آواز پہنچا دی تھی، اور اس وقت سے لے کر حج جو ہے وہ آج دن تک جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ اور حج جو ہے ایک ایسا کیا نام ہے مکہ مکرمہ کا طواف کرنا، اس کو ہر آدمی جو ہے یہ اپنے لیے بہت بڑی جو ہے وہ سعادت سمجھتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جو ہے اس گھر کا طواف کروا دے، اور اس کا جو ہے اس سال جو ہے مجھے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے سب حضرات دعا بھی کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس گھر کی جو ہے وہ زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ آمین۔ تعالیٰ جو ہے لے جائے۔ اس کے لیے ہر مسلمان کی دل کی یہ خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے گھر کا جو ہے طواف کروا دے اور زیارت کروا دے۔ تو اس کے لیے ہر وقت آپ نماز کے اندر جب تک آپ اللہ سے مانگیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کے دلوں سے واقف ہے کہ جب بندے کو طلب ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں عطا کریں گے۔ جب بندہ طلب کے ساتھ دعا مانگے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، روئے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہے گا کہ کیا نام ہے
یا اللہ تو مجھے اپنے گھر کا دیدار کروا دے، زیارت کروا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس گھر کی زیارت کروانے کے لیے کسی قسم کی بندے کی مالداری کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے استاد صاحب ایک واقعہ، میں ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں، آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ہمارے استاد